الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یعنی آج کا ٹاپک ہمارا کیا ہے کہ انسان یہ مال و دولت اور اولاد یعنی دنیا کی جو زینتیں ہیں وہ ہمیں اللہ سے غافل نہ کریں، یعنی اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، دیکھیں کچھ چیزوں کو اللہ نے کہا نا فتنہ میں آزمائش، فتنہ کیا ہے؟ آزمائش کرتا ہوں، انسانوں کو آزماتا ہوں کسی نہ کسی مشکل میں، کسی نہ کسی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بلا سے، ٹھیک ہے۔ اور فتنہ بھی آزمائش ہی ہے، بلا بھی آزمائش ہوتی ہے اور فتنہ بھی آزمائش ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ہے، یعنی جو بلا ہے نا، جیسے وہ قدرتی جو حوادث ہے، قدرتی یہ جو آفات ہیں اس سے ریلیٹڈ چیز آ جاتی ہے، یعنی کوئی مشکل، کوئی سونامی، کوئی مشکل آن پڑی زمین پر، کچھ بھی کسی طریقے سے۔ اور جو فتنہ ہے نا، فتنہ وہ اس چیز میں آزمائش انسان کی جس سے اس کو محبت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک تو مال اور اولاد کئی جگہوں پر ذکر آیا ہے، جیسے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، یعنی اے ایمان والو تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ سے غافل نہ کرے، اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، اور جو ایسا کرے گا وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ فتنہ ازواج کو بھی فتنہ کا ہے، بیوی کے لیے، یعنی اگر آپ اکثر رواں ترجمے میں پڑھیں گی تو ہو سکتا ہے بات آئے کہ شوہر کے لیے بیوی، اکثر تو ایسا ہی ہے، لیکن دونوں کنڈیشن ہو سکتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ شوہر کے لیے ہی بیوی بس فتنہ ہوگی، اور وہ کس معنی میں وہ اس کی بھی میں ڈیٹیل دیتی ہوں۔ مطلب دونوں کے لیے، شوہر بیوی کے لیے، بیوی شوہر کے لیے فتنے کا باعث ہو سکتے ہیں۔ اب دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں بیوی کیسے شوہر کے لیے ہے۔ اب دیکھیں نا، مال، اولاد اور بیوی، کیونکہ ایک اور جگہ پر آتی ہے بات کہ تمہاری بیویاں، تمہارے ازواج جو ہیں اور تمہارے مال جو ہیں یہ تمہارے لیے فتنے کا باعث ہیں، آزمائش کا باعث ہیں۔ تو اب اس میں یہ بات ہے کہ انسان بیوی بچوں کی خاطر حرام کام میں گر پڑے، ٹھیک ہے، حرام کام میں جا پڑتا ہے، یعنی اللہ کی معصیت کے کام کرے، کس لیے؟ ان کی خوشی کے لیے، یا ان کی دنیاوی، ان کی جو ان کی ترقی ہے، یا کسی بھی قسم کی چیز آپ دیکھ لیں، تو وہ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، جو حرام کھانے والے ہیں لوگ، اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال۔ اسی لیے دعائیں جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان دعاؤں کو نہیں چھوڑنا، دعاؤں کو پڑھتے رہنا ہے، جس میں آ رہا ہے اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، رزق حلال مانگتے رہنا ہے۔ تو جو حرام اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرما دیا کہ جو حرام سے جس کا جسم پلا بڑھا، یعنی جس نے حرام ہی کھایا، تو وہ جہنم کے لیے، وہ تو اسی میں جائے گا unless کہ وہ توبہ کرے، ٹھیک ہے۔ اگر اسی حال میں اس کو موت آتی ہے تو پھر اس کا کیا انجام ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس برائی سے، اور اکثریت، قرآن کریم میں بات آتی ہے اکثریت حرام پہ گرتی ہے انسانوں کی۔ تو اب وہ کیا ہے کہ کیسے وہ فتنہ ہوئی بیوی شوہر کے لیے، اب اس کی خواہشات، اس کی ڈیزائر، اگر وہ حق کے راستے پر وہ نہیں ہے عورت، وہ اس کے اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے، وہ حرام لا کے کمائے یا حلال لا کے دے، اس کو بس اسے چاہیے کہ وہ اس کے خواہشات کو پورا کرے، ٹھیک ہے۔ اب وہ، اور دیکھیں اسی لیے دوسری طرف بات آتی ہے قرآن حدیث میں کہ صالح جو بیوی ہے، نیک عورت جو ہے، وہ دنیا کی متاع ہے، دنیا کی بہترین متاع، دنیا کی بہترین متاع ہے، بیسٹ۔ کیوں؟ دیکھیں، بڑی سمپل سی بات ہے، بڑی آسان سی بات ہے۔ ہم آج اپنے بچوں کو کہتے ہیں بیٹا اچھے دوست بنانا، ٹھیک ہے، ایسا کہتے ہیں نا، کیوں بھلا؟ کیونکہ آپ دوستوں سے پہچانے جاتے ہیں، صحیح ہے۔ یہ ایک میں بات شروع کر رہی ہوں، کتنی اہم بات ہے نا، ہمیں پتہ ہوتا ہے نا کہ دوست کتنے اہم ہیں۔ دوست بچوں کو، غلط قسم کے دوست بچوں کو ورغلا دیں گے، ان کو غلط راستے پر ڈال دیں گے، ہے نا بات؟ ہمیں یہ پریشانی ہوتی ہے، تو ہم بچوں کو کہتے ہیں، پھر بچوں کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں کہ یار اب ان کو اچھے دوست دینا، ان کو اچھائی کی طرف بلانے والے دوست دینا، برائی سے روکنے والے۔ اب آپ اندازہ کیجئے
کہ ہم اگر دوستوں کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں تو پھر جس انسان کا دن اور رات کا ساتھ ہو اس کا کیا ہے؟ دیکھیں ذرا کتنی اہم بات ہے نا. وہ حدیث ہمیں اس طریقے سے سمجھ آتی ہے نا کہ جس کی دن اور رات کے آپ کا ساتھ ہے، آپ کا صحبت اس کی، تو اگر وہ سیدھے راستے پر نہیں ہے، وہ غلط راستے، شیطانی راستے پر ہے، تو وہ کیا آپ کو حق کی بات بتائے گی؟ اسی طرح دونوں کو آپ لے لیجئے. میں یہ نہیں کہہ رہی عورت کی، شوہر کو بھی آپ کر لیں. آج کل تو زیادہ، بلکہ بہرحال کہیں کس قسم کا حال ہے، کہیں مرد جو ہیں وہ نہیں اللہ کی طرف، کہیں بیویاں ہیں وہ نہیں، گھروں میں کچھ پتہ نہیں ہے، گانے بجانے، جو غیر ملکی جو ڈرامے اور فحش چیزیں ہیں، وہ جب ہم خود دیکھتے ہیں تو وہ بچے بھی پھر دیکھتے ہیں. ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ خود آپ کام کریں اور بچوں کو کہیں تم باز آ جاؤ، وہ نہیں پھر ہوتا. اسی طرح نماز کا آپ دیکھ رہے، اگر آپ خود نہیں پڑھ رہے ہوں گے پھر بچے نہیں پڑھیں گے. ہاں وہ علیحدہ بات ہے کہ جو شیطانی راستے ہیں نا، کچھ پیرنٹس ہوتے ہیں خود تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن اب بچے اس چیز کی طرف نہیں آ رہے ہوتے، یہ بھی پرابلم ہے. لیکن اب یہ ہے اس میں یہ کہ پھر بچوں کے لیے دعا اور استغفار کا ہے، وہ کرنا چاہیے. اچھا اب بات اسی کی طرف آتی ہوں کہ بات یہ ہے کہ صحبت، ہم بچوں کے لیے پریشان ہوتے ہیں بھی اچھے دوست ہوں. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا. تو آپ امیجن کر لیں کہ جس شخص کا یا عورت کا ساتھ آپ کا دن رات کا ہوگا اور وہ سیدھے راستے پہ نہیں ہے، تو بھئی وہ کیسے آپ کو سیدھے راستے کی طرف بلائے گی؟ جب وہ خود نہیں ہے یا نہیں ہے وہ بندہ، وہ کیسے اپنی بیوی کو کہے گا تم سیدھے راستے پر آؤ اور تم اچھائی کا، وہ کیسے اس کو اچھائی کا حکم دے گا؟ نہیں کرے گا. تو اسی لیے اب وہ جو نہیں کرے گا تو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑا زبردست بات بتا دی ہے یہاں پہ. میں کل پڑھ رہی تھی ابن اسمین کا، انہوں نے کہا جب انسان نیکیاں نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو پھر برائیوں میں مبتلا کر دیتا ہے، سیئات. پھر وہ سیئات، وہ برائیاں کرتا ہے، وہ اس میں اس کی آزمائش ہوتی ہے، برائیوں کی طرف وہ مائل ہوتا ہے. اور یہ حدیث میں پڑھا ہے نا ہم نے کہ جو نیکی کر رہا ہوتا ہے پھر اس کے لیے برائی کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور جو برائی کر رہا ہوتا ہے پھر اس کے لیے نیکی کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، وہ اس سے نیکی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، اور ہمیں ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا چاہیے، مومن مومنات کے لیے دعا کرنا چاہیے، یا رب تو ہمیں خیر امہ بنا دے. تو بات یہ ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا حق، جو اللہ نے فرمایا وہ حق بات ہے کہ جو تمہاری اولاد، تمہارا مال، تمہارے ازواج، اگر وہ تمہیں اللہ سے بڑھ کر محبوب ہیں اور وہ تمہیں گمراہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، تو پھر وہ تمہارے لیے فتنہ ہے. اور اسی طرح وہ بات آتی ہے کہ یہ تمام چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن اگر اللہ ہدایت نہیں ہے، انسان اللہ کی طرف سے ہدایت نہیں ہے، اللہ کے راستے پر نہیں ہے انسان، تو یہ تمام نعمتیں اس کے لیے وبال جان بن جائیں گی. پھر اس میں آزمائش ہوگی، پھر تو اس کے لیے وبال جان ہے، عذاب ہے. پھر بڑی سمپل سی وہی بات ہے کہ اگر آپ دیکھیں جو نماز پڑھنے والا ہوتا ہے اسے کہیں نماز چھوڑے، وہ نہیں چھوڑتا نا، نہیں وہ چھوڑے گا. نماز ہی تو اللہ کے قریب لے جانے والی چیز ہے. تو یہ جو اللہ کا ذکر کر رہا ہوگا نا وہ پھر دوسری طرف نہیں جائے گا، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کر رہا وہ ڈیفینیٹلی اس کے اوپر پھر شیطان مسلط ہے. تو وہ پھر اگر اب پھر میاں بیوی خود صحیح راستے پر نہیں ہے تو پھر اولاد بھی آگے، اور پھر اولاد کے خواہشات کے ہاتھوں انسان مجبور ہو کے یہ الٹے سیدھے کام کر رہا ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دی کہ دیکھو تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ سے غافل نہ کرے. سورۃ المنافقون میں یہ بات آ رہی ہے. اور جس نے ایسا کیا تو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. اور جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے اور پھر وہ کہے گا کہ یار اب تھوڑی سی مہلت دے دے تو میں صدقہ کر لوں. تو پھر اللہ نے فرمایا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، ایک گھڑی آگے نہ پیچھے ہوگی، اور جس کا جو وقت ہے وہ اپنے وقت پر واپس جائے گا، اور اللہ ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور اللہ تمہارے عملوں سے باخبر ہے. تو جی اس کے بعد حدیث کچھ اور دیکھتے ہیں. یہ میں نے آپ کو ڈیٹیل دے دی، یہ سورۃ المنافقون میں ہے. اس کے علاوہ سورۃ تغابن میں بھی بات آتی ہے. یہ جو میں ازواج کی بات کی ہے کہ وہ فتنہ ہے، تو یہ سورۃ تغابن کی آپ آخر میں دیکھیں گے تو اس میں بھی یہ بات آتی ہے. پھر ہمیں کیا ہے، نیکیوں میں جلدی کرنا چاہیے، یعنی دنیا میں ہی نہیں دل لگا لینا. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. یعنی ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑ کر فرمایا
تم دنیا میں اس طرح رہو گویا پردیسی ہو، جیسے رہ کر کوئی پردیسی دنیا میں رہ کسی بھی جگہ پر رہ کر وہ سفر کی تیاری کر لیتا ہے. تو آج ہم میں سے کتنے ہیں. اور اسی طرح میں ایک عالم کا کہنا وہ پڑھی تھی، نسمین یعنی کا میں اکثر وہ پڑھتی ہوں، تو اس میں انہوں نے کہا کہ دنیا میں رہتے ہوئے آپ دنیا سے کنارہ کش تو نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، جو ذرا سمپل بات آپ کو سمجھانے کے لیے بتا ہی دیتی ہوں کہ دنیا میں رہتے ہوئے آپ دنیا کے چیزوں سے تو بچ نہیں سکتے، ظاہر ہے آپ نے ان سے بینیفٹ لینا ہے، لیکن ہمیں دنیا کا ہی نہیں ہو کے رہ جانا چاہیے. بات سمجھ آ رہی میری؟ ٹھیک ہے، یعنی دنیا میں آپ جو دنیا کے جو بیسک نیڈز ہیں آپ نے وہ تو لینی ہے، وہ تو کرنی ہے، لیکن ہمیں دنیا کا بندہ ہی نہیں بن کر رہ جانا چاہیے کہ دنیا کے پیچھے ہم کہیں کہ جو جاتا ہے جائے، دین جاتا ہے جائے. سمجھ آ رہی؟ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بات نہیں ہونی چاہیے. صحیح ہے. اب یہ جو بات ہے نا کہ جو افضل وہ جو صحابہ تھے، جو وہ نیک لوگ، مقرب لوگ جو تھے، جو کہ جن کے لیے تو دنیا وہ چھوڑ دیتے تھے یار. لیکن بہرحال اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا لا رہبانیت فی الاسلام، رہبانیت نہیں ہے، دنیا چھوڑنے کو نہیں کہا، دنیا کو حلال طریقے سے انجوائے کریں. بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ وہ اس کو کلیئر کرنے کے لیے میں کہہ رہی ہوں کہ دنیا لیں، حلال طریقے سے انجوائے کریں، حلال طریقے سے جو اللہ نے روزی دینی ہے اس طریقے. کہیں پر کوئی پریشانیاں آتی ہیں، مشکلات آنی ہیں، اٹس اے پارٹ آف لائف، یہ ڈیفینیٹلی ہوگا. کافروں کے بھی آ رہی ہیں اور باقی سب کو بھی آنی ہے. کسی نے اللہ نے لکھ نہیں دیا صرف کافروں پر آئیں گی، مسلمانوں پر نہیں آئیں، ایسا نہیں ہے. دوسرے پارے میں بتا دینا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، آیت ہے پوری لمبی. تو یہ ہوگا، لیکن کیا ہے اب ہم نے اس کو فیس کیسے کرنا ہے، ان ڈیفیکلٹیز کو، ان ٹربلز کو، جیسے اللہ نے حکم فرمایا ہے، جیسے اللہ کو صبر پسند ہے. صبر جمیل، خوبصورت صبر. کیا ہوتا ہے خوبصورت صبر پتہ ہے؟ جس کو پتہ ہے کوئی آئیڈیا؟ صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایسا صبر. السلام علیکم بھائی. ایسا صبر جو اللہ تعالیٰ پہ ہم کو رجوع ہونا ہے، اس کا ریئیکشن ہم کسی بندوں پہ نہیں کرنا. ہاں، اللہ سے ایسا صبر، اللہ سے رجوع ہونا ہے، بس اللہ سے مانگنا ہے اور اللہ سے کے بارے میں. بالکل زبردست، بالکل زبردست. اور اللہ سے کوئی شکوہ شکایت نہ ہو، یہ ہے صبر جمیل. اللہ سے کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے، اور اللہ کی معصیت کا کام بھی نہ ہو اس پرابلم میں، اس ڈیفیکلٹی میں. یہ نہیں کہ اس کام میں اب گر پڑے، اللہ کی نافرمانی کے، اللہ کی ناراضگی کام کر لیے، تو وہ ہے بہترین صبر. ٹھیک ہے. اور پھر ان اللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ نے کہا میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. اب صبر جو ہے، جو پیچھے بھی میں نے جیسے پچھلی کلاس میں تھا، خالی یہ نہیں پریشانیاں آئی کچھ اس طرح، نیکی کے کاموں پہ جمے رہنا بھی صبر ہے. اٹس اے فارم آف صبر، پیشنس. ٹھیک ہے. آپ نیکی کے کام کر رہے ہیں، وہی نا، اب کوئی سود نہیں کھا رہا. ٹھیک ہے. بلکہ اب تو دور ایسا آ گیا کہ نیکی کے کام کرنا زیادہ مشکل ہو گئے ہیں، بہت مشکل ہو گئے ہیں. برائی کے کام کرنا بڑے آسان ہے. یہ معاملہ اب تو معاملہ الٹ ہو گیا. تو یہ جو ان کا یعنی نیکی کے کاموں کو کر رہا ہے، اس پہ صبر کر رہا ہے، تو یہ اس پہ اجر ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہو گیا ایک. پھر دوسری بات آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب تم صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو. اور اپنی تندرستی کے زمانے میں، اپنی بیماری کے لیے اور اپنی زندگی میں، یعنی موت کے لیے تیاری کرو. بات یہ ہے، اس میں یہ چیز آ رہی ہے نیکی کرنے کے بارے میں. یعنی اگر کوئی نیکی ہم نے کرنی ہے اور شام ہے تو ہم انتظار کریں، اچھا اب صبح، اچھا تھوڑا سا اس کو ڈیلے کریں. نیکی کرنے میں ہمیں جلدی کرنی، جو آج کا ہمارا ٹاپک تھا. ٹھیک ہے. نیکی کرنے میں ہمیں تاخیر نہیں کرنی چاہیے بلا وجہ. یہ نہیں کہ فٹافٹ ہی اب وہ کام بلا وجہ اس کو تاخیر نہ کریں، نیکی کرنے میں جلدی کریں. جیسے یہ بات آگے کہ شام ہے تو صبح کا انتظار نہ کرو، صبح ہے تو شام کا انتظار نہ کرو، جو کام کرنا ہے اس کو کر گزرو. پھر اسی طرح ہیلتھ جو ہے، اللہ نے صحت دی ہے. یقین جانے جب انسان پر بیماری آتی ہے تو احساس ہوتا ہے، واقعی احساس ہوتا ہے کہ وہ جو کام کیے ہوتے ہیں نا، تو اللہ کا شکر بندہ ادا کرے کہ وہ بیماری میں پھر وہ کام نہیں ہوتے. یہ میں نے دیکھا ہے، ہر کسی نے دیکھا ہوگا اپنی زندگی میں، کہیں نہ کبھی کوئی بیماری آ گئی، پریشانی آ گئی، کوئی کس قسم کے حالات ہو گئے، کسی کے کوئی گھر والے کوئی بیمار ہو گئی، پھر اس کے اوپر بھی ٹائم لگتا ہے. ضروری نہیں کہ آپ خود ہی بیمار ہوں، اللہ نہ کرے، کوئی گھر میں پریشانی آ جاتی ہے تو آپ کو دوسروں کو ٹائم دینا پڑتا ہے.
تو اس میں بھی یہی بات ہے کہ آپ پھر آپ کے جو ہیں نوافل ہیں یا آپ کے جو نیکی کے کام آپ روٹین میں کر رہی ہوتی ہیں وہ چھوٹ جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے, کئی میری اسٹوڈنٹس ہوتی ہیں, وہ میں پوچھتی ہوں بھی آپ کدھر تھی, آپ کیوں نہیں اپنا کام آپ نے کیوں نہیں کیا, کلاس میں نہیں آئے, وہ تو پھر بیچاری ریزن بتا رہی ہوتی ہیں کہ یہ ریزن ہوئی ہے, ایسا ہوا کہ گھر میں بھی کچھ پریشانی آ گئی, کچھ اس طرح. تو بہرحال یہ بھی ثواب کے کام ہے. لیکن بات ہمیں یہ کہی جا رہی ہے کہ جہاں پر آپ ہیلتھ میں ہیں, تندرستی میں ہیں, آپ کے پاس فری ٹائم ہے. بڑی پیاری حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ 2 چیزیں ہیں, ابھی میرے پاس یہ لکھی ہوئی نہیں ہے, یعنی 2 چیزیں, اور یہ صحیح حدیث ہے کہ 2 چیزوں کے بارے میں انسان بڑی غفلت میں رہتا ہے. اور وہ کیا چیزیں ہیں؟ آپ کی جو ہیلتھ, آپ کی صحت اور آپ کا فری ٹائم. بڑی غفلت میں رہتا ہے انسان, وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں کر لوں, وہ اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہوتا ہے, کل کر رہا جی, کہ ہاؤ ٹو کل دا ٹائم, یہ ایک ڈائلاگ بنا ہوا نا, ہاؤ ٹو کل, کیسے ٹائم کو کیسے کل کریں. اصل میں تو ٹائم کل کر رہا ہے انسان کو. تو یہ جو فری ٹائم کو ویسٹ کرنا اور اپنی ہیلتھ کو ویسٹ کرنا, یہ 2 بڑی چیزیں ہیں جس کو پتہ ہی, انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی 2 نعمتیں ہیں, اور وہ ان نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا رہا. آپ کے پاس وقت ہوگا تو آپ قرآن کریم سیکھیں گی, پڑھیں گی, پھر آپ کے دوسرے کو سکھائیں گی. بھائی اگر آپ خود ہی نہیں پڑھیں گی, اب دیکھیں میں کہتی ہوں کہ میرے پاس الحمدللہ انچارج ہیں, اگر وہ خود ہی نہ پڑھا ہوتا انہوں نے, تو کیسے وہ آگے کرتی, کیسے آگے وہ, میں کسی کو کیسے پکڑتی, آؤ بھی تم آگے کسی کو سکھا دو. تو میں اسی لیے اپنے جو میری انچارج میں کہتی پلیز تم نے پیچھے نہیں رہنا, تم لوگوں نے پڑھنا ہے. اگر تم لوگ نہیں کرو گے تو پھر آگے اس طرح تو پھر کام کیسے بڑھے گا؟ جب پڑھنے والے ہی نہیں پڑھیں گے تو سکھانے والا کیا کرے گا؟ کیسے کام بڑھے گا؟ تو اسی لیے نیکی کے کاموں میں ہمیں بڑھنا چاہیے, اپنے فری ٹائم کو بیسٹ کاموں میں یوز کرنا چاہیے. اور انشاءاللہ بچے جو ہیں, جو ٹین ایجرز جن کے ہیں, جیسے کہ میرے بھی ہیں, وہ فرق آتا ہے جب گھروں میں دیکھتے ہیں ماں کیا کر رہی ہے, باپ کیا کر رہا ہے, تو انشاءاللہ وہ اس کا اثر آتا ہے. اسی طرح ایک اور حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 چیزوں سے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو. 7 چیزوں سے پہلے, ٹھیک ہے. اب کیا ہے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھلا دینے والی ناداری کا انتظار کر رہے ہو, اللہ معاف کرے, استغفر اللہ. تھوڑا سا اس کو میں ساتھ ساتھ ایکسپلین بھی کیے دیتی ہوں آپ کے لیے, ٹھیک ہے. 7 چیزوں کو کہا گیا کہ 7 چیزوں سے پہلے. اب کون سی 7 چیزیں ہیں؟ 7 چیزوں میں سب سے پہلی چیز آ رہی ہے غربت, سمجھ آ رہی, فقر و فاقہ. اور آپ کو پتہ ہے نا, یہ حدیث ہے نا اس پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے فراغت کی روزی مانگی ہے, اور کہا ہے, یہ حدیث ہے کہ فقر و فاقہ جو ہے انسان کو کفر تک لے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے. رزق حلال مانگنا ہے, وہی اگین جو میں نے پیچھے ہی بات کی ہے, حلال طریقے سے رزق کمائیے, حلال طریقے سے دنیا کمائیے, دنیا کو انجوائے کیجئے. یہ نہیں کوئی کہہ رہا کہ دنیا کو چھوڑ کے تم راہب بن جاؤ, نہیں, ایسا کوئی نہیں کہہ رہا. اللہ نے تو کہا ہوا ہے, دعا کیا کرتے ہیں, ربنا آتنا فی الدنیا, پہلے تو دنیا ہم مانگ رہے ہیں, اللہ کو پتہ ہے انہوں نے کیا کرنا ہے, انسان کی خصلت کیا ہے, پہلے اللہ نے کہہ دیا دنیا مانگو, تو دنیا بھی تمہاری بھلائی ہو اور آخرت میں بھی بھلائی ہو, دونوں چیزیں مانگو, ٹھیک ہے جی. تو اب اس میں کیا ہے کہ فقر و فاقہ نہیں مانگنا, اپنے بچوں کے لیے, اپنے لیے فراغت کی روزی مانگے. اتنی روزی اللہ دے کسی کے آگے ہمیں ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. اللہ ہمیں خرچ کرنے والوں میں سے بنا, ٹھیک ہے. یعنی آپ کا ہاتھ اوپر ہو, یہ دعا کرنی ہے اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے. اور جب ہم خرچ کریں گے انشاءاللہ, اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, اور بخل سے بچا, ساری دعائیں ہوئی وہی نبی کریم, پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ اللہ بخل سے بچا. یہ بخل ہلاک کر دینے والی چیز ہے, ظالم چیز ہے یہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بخل سے بچائے, ایک دوسرے پر خرچ کرنے کی توفیق دے. دوستوں پہ خرچ کیجئے, گفٹس دیجئے, مطلب کہیں کوئی موقع ہے, تہوار ہے, خوشی سے دل کھول کر صدقہ خیرات کیجئے. تو یہ یقیناً یہ جو نیکیوں کے کام ہے نا, یہ ہماری اولاد کے آگے پہ آئیں گے انشاءاللہ. یہ میں نے تو کئی بار یہ بات کہی نا, یہ حق بات ہے. اللہ آپ کے نیکیوں کو اللہ نہیں ضائع کرنے والا. اللہ نے تو کہا ہے تم ذرا سی بھی کر کے آگے, حبت مسکال حبت خردن اتینا بہا وکفا بنا حاسبین. کتنی خوبصورت آیت ہے, سورہ لقمان میں آتی. پھر سورۃ الانبیاء میں بھی اللہ نے فرما دیا اس دن کسی جان پر کوئی بھی ظلم نہ ہوگا. کسی نے حبہ برابر, دانہ برابر بھی نیکی کی ہوگی, میں لے آؤں گا اور میں تمہیں ریوارڈ دوں گا, ٹھیک ہے جی. تو دیجئے, اور اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے فراغت کی روزی, حلال روزی کی دعا کریں.
ٹھیک ہے، اس میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ اب ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس چیز کا انتظار کر رہے ہو، فقر و فاقہ کا، جو ہر چیز ہی بلا دیتی ہے. پھر کیا ہے، یا سرکش کر دینے والی دولت مندی کا انتظار کر رہے ہو. یعنی دولت مندی سے کیا، کثرت مال جو ہے، یہ بھی حدیث ہے نا، کثرت مال عیاشی کی طرف نکلتی ہے. اب اللہ معاف کرے، جس نے حرام طریقے سے بھی کمایا تو وہ تو ڈیفینیٹلی الٹے راہ پہ جائے گا، وہ تو شیطانی راستے پہ جائے گا. لیکن دولت مندی جو ہے زیادہ پھر بھی جو ہے وہ لوگوں میں غرور پیدا کر دیتی ہے. عام ایک بات ہے غرور پیدا کر دینا. سرکش ہے نا، تغا سے ورڈ آ رہا ہے نا، سرکش کر دینے والی دولت مندی، اس انسان کو تکبر میں مبتلا کر دینے والی، استغفر اللہ. تو دوسری چیز یہ بتا دی گئی ہے. پھر کیا ہے، یا بگاڑ دینے والی بیماری کا. اور میں کہوں یا رب، یہ جو الفاظ ہیں یہ تو ظاہر ہے یہ تو اللہ نے فرما دی نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے تو وہی نکلتا نا جو اللہ نے فرما دی. سبحان اللہ، کیسی عکاسی کی ہے انسانی جو حالات ہیں. یہ بگاڑ دینے والی ورڈ کیا آ رہا ہے، یہ عربی کا ورڈ تو کچھ اور ہوگا، ڈیفینیٹلی انہوں نے اس کے طریقے سے اس کو جو سوٹیبل ورڈ ہے وہ لے کے آئے ہیں. وہ بگاڑ دینے والے کا مطلب کیا ہے، جو آپ کے اندر باہر کا حلیہ بگاڑ دے. ایسا ہی ہے نا بیماری. اب کسی کو آپ دیکھیں اس کی بیماری کا حال چہرے سے عیاں ہوتا ہے، چہرے سے پتہ چل رہا ہوتا ہے، اس کا چہرہ پیل ہوگا یا کچھ اور طرح کا ہوگا. اور ایون صحت آنے کے بعد بھی کچھ عرصہ تک آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ شخص کسی بیماری سے گزرا ہے، تکلیف کے اثرات باقی رہتے ہیں. یہ حقیقت ہے، یہ سچ ہے. تو اب یہ تیسری چیز کیا آ رہی ہے کہ تم اس بیماری کے انتظار میں ہو. یعنی کہ تمہارے پاس صحت ہے تو تم صحت میں اپنے کام کر لو، اپنے وقت کو ضائع ہمیں نہیں کرنا. اور یقین جانے آج تو میں کہتی ہوں کہ یہ جو موبائل ہے نا، یہ مصیبت اب ہمارے جو ہاتھوں میں ہے نا موبائل، یہ ہمارے ٹائم کو ضائع کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. بیٹھے ہوئے کچھ نہ کچھ ہم لوگ کر لیتے ہیں. تو اکثر اب میں تو خود ان چیزوں پہ میں اب کہتی نہیں اب مجھے بڑا ہوتا ہے، میں اس کو سائڈ پہ رکھو، تو پہلے میں اب اپنی تسبیح کرنی ہے یا کچھ اور اپنا بھی کام کرنا ہے. تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے ہمارے لیے، بہت ہمارے جو ہاتھوں میں یہ چیز آ گئی ہے. بس اب تو رب بھی ہے، بڑے ہمیں اس چیز پہ نا اپنے آپ کو جمانا ہے، بڑا مشکل کام ہے. بچنا اس سے ہو گیا. اچھا جی، یہ ہو گیا ایک بیماری کا آ گیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے، یا سٹھیا دینے والے بڑھاپے کا تمہیں انتظار ہے. اب بڑھاپے میں کیا ہوتا ہے، جو چیز آ رہی ہوتی ہے وہ بھی بھول جاتی ہے کہ نہیں؟ ایسی بات سورہ حج میں بھی اللہ نے فرما دیا نا. ٹھیک ہے، پھر اسی طرح ایک اور جگہ پہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ میں انسان کو جب بڑھاپا میں دیتا ہوں تو اس کو پھر سے میں الٹا کر دیتا ہوں. الٹا کرنے سے کیا مطلب ہے؟ دیکھیں بچہ تھا نا، کیونکہ اللہ نے تخلیق پہلے بتائی ہے کہ میں نے پیدا کیا، خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم من یخرجکم طفلا ثم، یعنی کہ کہاں سے کہاں اس کی ساری سٹیجز آتی ہیں. پھر اس کو بچہ بن کے وہ بچہ بنتا ہے، پھر وہ جوانی کے چلا گیا طرف، پھر وہ بڑھاپے کی طرف، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ میں اس کو اوندھا کر دیتا ہوں. سورۃ الحج کی یہ پہلے پیج پر. اب اوندھا کر دینا یعنی پھر سے وہ واپس اپنے اسی کمزوری کی طرف، بچہ ہے نا انسان، بچہ پن کر رہا. اور جو چیز آ رہی ہوتی ہے وہ اس کو نہیں پتا. جوانی میں اس کو کتنا کچھ پتا ہوتا ہے، بڑھاپے میں کچھ پتا نہیں ہوتا، یعنی علم نہیں ہوتا. یہ بڑھاپا سٹھیا دینے والا بڑھاپا. اسی لیے تو پھر کہا ہے نا کہ جس کے پھر ماں باپ بوڑھے ہو جو اس کو اوف نہ کہو گے، یہ بڑا صبر والا پھر کام ہو جاتا ہے. ماں باپ بالکل پھر وہ بچوں والی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ نہیں سمجھ رہے ہوتے، کہتے نہیں ایسا ہے تو ایسے کرو، کچھ مطلب ایسے ہیں اکثریت، بلکہ ایسے ہی ہے. پھر ہے تیزی سے آ جانے والی موت کا. یعنی کہ تم اب یہ جو چھٹی چیز یہ آ رہی ہے. ٹھیک ہے، یعنی موت تو اللہ معاف کرے. اس پہ کیا ہم دیکھتے ہیں نا، بعض کچھ لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، بعض لوگ ایکسیڈنٹ میں مارے جاتے ہیں. یعنی یک دم جو اچانک موت، سڈن ڈیتھ جسے آپ کہتے ہیں نا، اس میں توبہ کا بھی موقع نہ ملے. اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں بری موت سے بچائے. اس کے لیے بھی دعا ہے. مجھے اسی لیے یاد ہے کہ میں کچھ دعائیں تو اکثر پڑھتی تھی، کچھ بیچ میں رہ بھی جاتی ہیں، کہ اللہم انا نعوذ بک من سوء البلاء من جہد البلاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. سوء قضاء کا مطلب ہے بری موت. ٹھیک ہے، یہ دعا ہے
تو اس کو بھی ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے، اور اللہ ہمیں آخری وقت میں توبہ استغفار کا اللہ کلمہ نصیب فرما، آخری وقت میں زبان پر اللہ کلمہ نصیب فرما، کیونکہ آخری وقت میں بھی آتا ہے نا، اس میں بھی آخری وقت میں بھی شیطان نے چھوڑنا نہیں، وہ آخری وقت میں بھی ہمیں ورگلائے گا، اس نے پورا زور لگانا ہے کہ اس کو اپنی طرف کھینچو۔ تو اللہ ہی ہے، بہرحال اللہ نے فرما دیا کہ میں مومنوں کے ساتھ ہوں۔ بڑی پیاری آیت ہے سورہ ابراہیم کی، اللہ نے کہا اس کلمہ طیبہ سے میں ان کو قائم رکھوں گا، یثبت اللہ الذین آمنوا فی الحیات الدنیا۔ اتنی پیاری آیت لگتی ہے، یہ دل میں اتر جاتے ہیں اللہ کے الفاظ، کہ اللہ نے بڑا پیارا وہاں پہ کہہ دیا کہ میں اپنے ایمان والوں کو ثابت قدم رکھوں گا، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ وَيُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ، اور کافر ہی جو ہیں وہ اللہ ان کو گمراہ کرتا ہے۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ یہ ہوگی جی چھٹی چیز، ٹھیک ہے۔ 7 چیزوں میں سے ہم نے سب سے پہلے چیز دیکھی تھی غربت، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو، کہ غربت کا، جو کہ ہر چیز تمہیں بھلا دیتی ہے۔ پھر انسان کو کچھ ہوش نہیں ہوتا، بیچارہ جو غریب بندہ ہے وہ دن اور رات اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے لگا ہوتا ہے۔ یا رب، میں کہتی ہوں، یہ بات اتنی 100% سچ ہے، آپ دیکھیے اپنے ارد گرد، یقین جانیں، میں اللہ کا لاکھ شکر ادا کرتی ہوں۔ میں نے کہا یا رب تو نے مجھے سہولتیں پرووائڈ کی، میرے پاس میری گاڑی تھی، میں ادھر بڑے آرام سے سہولت سے جا رہی ہوں، سیکھ رہی ہوں، پڑھ رہی ہوں۔ تو یہ بھی اللہ کا دین ہے، اللہ کا کرم ہے کہ ہم میں سے جو کوئی بھی یہ کام کر رہا ہے۔ تو کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی خواہش ہوتی ہے، یقین جانیں، جن کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ دین کا علم سیکھیں کریں، لیکن ان کے پاس سورسز نہیں ہوتے، وہ تو پھر اللہ تعالیٰ نیتوں کے حال جانتا ہے، لیکن یہ سچ ہے۔ اور دیکھیں یہاں پر جو وہی بات ہے کہ بھلا دینے والی، جو اللہ کی طرف ہوتا نہیں ہے، وہ بیچارہ بندہ پھر وہ اپنی دنیا میں ہی وہ دن رات ایک کر رہا ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا جو میرا ذکر نہیں کرے گا نا، اس کے اوپر تو میں دنیا بھی مسلط کر دوں گا، تم دنیا ہی کمائی جاؤ، لگے رہو اب اسی کام میں۔ تو اسی لیے کیسے ایسے زبردست یہ ورڈز آ رہے ہیں کہ جو ریفلیکٹ کر رہے ہیں صحیح طریقے سے، بالکل جو واقعی حقیقت ہو رہی ہے، ظاہر ہے اللہ کی بات ہے، نبی کی بات ہے، حق بات ہے۔ کہ پہلی چیز کیا ہوئی تھی جی؟ غربت۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دولت مندی، یعنی بے تحاشا دولت، وہ انسان کو سرکش بنا دیتی ہے، وہ تکبر، سارے اعمال ہی خراب کر دی اگر وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہا اور نیک بندہ نہیں ہے۔ اگر اس کے ساتھ میں یہ ضرور آپ کو ذرا واضح کر دوں اس کو، ٹھیک ہے۔ اور پھر بگاڑ دینے والی بیماری آئی، پھر سٹھیا دینے والا بڑھاپا آیا، پھر چھٹی چیز آئی ہے موت، کہ تم موت کے انتظار میں ہو، نیک عمل کرنے میں جلدی کرو۔ پھر ہے 7ویں چیز دجال، یعنی کہ تمہیں دجال کا انتظار ہے، بس وہ تو ایک بدترین غائب چیز ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، یا قیامت کا، میرا خیال ہے یہ شاید 7ویں چیز ہوگی، بہرحال یا قیامت کا اوسا، ٹھیک ہے، یہ 7 یہ بھی۔ اب دجال کا اگر ہم دیکھیں یارب، تو یہ جو حالات بن رہے ہیں، اتنی پریشانی آتی ہے، جو اکثر وہ علماء کہتے ہیں نا، کچھ علماء کا میں نے سنا کہ سٹیج بن چکا ہے دجال کے لیے، سٹیج تیار ہے، جو حالات جا رہے ہیں، جس کو اب آپ دیکھیں، اب آپ لوگ اراؤنڈ اپنے نظر مارے ہیں، پریشانی ہوتی ہے۔ جس کے پاس پاور ہے، حقیقت ہے نا، مائٹ از رائٹ والا چکر چل رہا ہے، جس کے پاس وہ دوسروں کو وہ نیچے وہ اپنی مرضی چلا رہا ہے، ان کے اوپر اپنی مرضیاں چلا رہا ہے نا وہ۔ اب میں کہہ رہی ہوں، آپ دنیا کے حالات دیکھیں ذرا، تو وہ جو چاہے من اپنے کام کر رہا ہے، جس طرح چاہے ان کو ذلیل کر رہا ہے، یہ کچھ ہو رہا ہے نا۔ تو اب یہ دجال کیا کرے گا؟ دجال نے بھی تو یہ کچھ کرنا نا، اس کے ایک طرف آگ اور ایک طرف پانی ہے، جس کو چاہے گا وہ دے گا، جس زمین کو وہ چاہے گا، جن لوگوں کے لیے وہ چاہے گا نا، وہ زمین ان کے لیے وہ اگل دے گی، زراعت وغیرہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ دجال کی تو بڑی لمبی ہے نا اس کے، اور پھر جس کو وہ کچھ نہیں، جو اس کو انکار کریں گے ان سے وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا ان کے لیے، جو انکار کریں گے اس کا، دجال کا۔ تو یہ وہی چیزیں ہو رہی ہیں، ایگزیکٹلی حالات اس طرف بن رہے ہیں کہ یہ جو بیچارے جو کمزور لوگ ہیں، وہ یہ جو جن کے طاقتور لوگوں کا انکار کرتے ہیں، تو ان سے چھین لیا جا رہی ہیں چیزیں۔ ایسا ہو رہا ہے، نظر آ رہا ہے، یہ مسلمانوں کی حالات دیکھ لیں آپ۔ تو یہ دجال، اور یہ دجال ایک اور چیز بتا دوں کہ یہ انسان پراپر آئے گا، یہ اوتھینٹک حدیث سے ہے۔ یہاں پہ اسکالرز نے، یہ پیس ٹی وی پہ بھی اس طرح دے اسکالر یہ بتاتے ہیں، یہ پراپر شخص ہوگا، یہ نا آپ کہیں کہ یہ حالات
نہیں، حالات وغیرہ نہیں، وہ حالات تو دجالیت کے ہیں، لیکن یہ ایک پراپر پرسنالٹی ہوگی، ایک شخص آئے گا، ٹھیک ہے. اور پھر قیامت، ساتویں چیز کیا آ رہی ہے کہ کیا تمہیں قیامت کا انتظار ہے؟ اللہ معاف کرے. اور یہ دجال کا تو فتنہ کیسا فتنہ ہے کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہر نبی نے ڈرایا، ہر نبی نے ڈرایا، اور ہمارے نبی نے بھی کہا ہے. تو اس لیے اس کو بھی تشہد پر جب آپ بیٹھی ہوں تو کچھ دعاؤں کو پڑھے بغیر مت اٹھیے. اللہم اعنا علی ذکرک، ٹھیک ہے، جو چند دعائیں ہیں نا، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اس کو پکڑ لیجیے. کیوں میں کہہ رہی ہوں؟ ہے کسی کو پتا؟ ہاں، کیوں میں نے کہا کہ اس دعا کو پکڑ لیجیے؟ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک. بالکل زبردست، شگفتہ نے زبردست بات کہی ہے کہ میں اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ حدیث ہے بھائی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنے صحابی کو کہ آپ نے ان کلمات کو پڑھے بغیر نہیں اٹھنا. تاکید کر دی نا ہمیں کہ ان کو ضرور پڑھ لینا. تشہد پر بیٹھی بہنوں ایک عادت اپنا لیے، تھوڑا سا اپنی وہ جو پیچھے جو چیزیں ہم کرتے ہیں ان کو چھوڑ دیجئے کہ ہم بعد میں ہاتھ اٹھا کے مانگنا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ کر سکتے ہیں، لیکن اصل جو اصول ہے وہ یہ تشہد پر بیٹھے ہی، جیسے وہ مزدور کی مزدوری مل رہی ہے وہیں پہ بیٹھے مانگیے. درود پڑھنے کے بعد دعائیں مانگیے، ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ، پھر اسی طرح یہ اللہم انا نعوذ بک. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا، ایک تو یہ فرمایا کہ ان اذکار کو نہ چھوڑو، اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، 2-3 بار میں نے پڑھ دیے. پھر اسی طرح ایک اور چیز کہی کہ قبر سے 4 چیزوں سے پناہ مانگے بغیر نہ اٹھنا. قبر سے، جہنم سے، ٹھیک ہے، 4 چیز، صرف دجال کا بھی آ گیا بیچ میں. تو یہ یعنی اس سے پناہ مانگنے کا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعاؤں میں کہہ دیا. تو وہ ایک چیز میں نے ایڈ کر دی کہ تشہد پر بیٹھے ہی آپ جو ہے اس کو، تشہد کیا اس کو کہتے ہیں تشدید کے ساتھ، بہرحال اس کو آپ وہیں پر بیٹھے آپ پڑھ کے پھر سلام پھیریے، ٹھیک ہے. یہ چند دعائیں ہوں گی. اچھا جی، یہ پھر 7ویں چیز کیا تھی؟ قیامت، یعنی کہ تمہیں یا قیامت کا انتظار ہے. اب قیامت تو نہایت دہشت ناک اور بہت ہی تلخ ہے. یعنی یہ قیامت کا دن تو ظاہر ہے وہ تو جس دن قیامت ہوگی، سب کچھ جس کی ویسے بھی موت واقعہ ہوگی نا، جس کی موت واقعہ ہوگی اس کے لیے تو ویسے ہی قیامت آ گئی، ٹھیک ہے. اس کے اوپر تو قیامت جو ہے نا وہ اسے وہی ہو گیا، وہ تو واقعہ ہو گئی. اب اگر اس کے اچھے اعمال نہیں ہیں تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے، تو یہ بھگتنے والی بات ہے. پھر اسی طرح ایک اور تو جو یہ ہوگی جی 7 چیزیں جو میں نے آپ کو یہ حدیث مطلب ضعیف ہے، لیکن بہرحال اس میں نیکیوں کی رغبت، نیکیاں کرنے کی طرف کہا گیا کہ یہ چیزیں کرو. اور واقعی یہ جو باقی 7 چیزیں جو ہمیں کہی گئی ہیں یہ حقیقتاً یہ ایسے ہی ہے کہ یہ جو غربت ہے، جو بیماری ہے، جو بڑھاپا ہے، وہ تباہ کر دینے والی چیزیں ہیں یہ.